تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ شعراء آیات 192 تا 227۔ آگے کا مضمون آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں اور سلسلہ کلام سورہ کی توحید یعنی اصل عمود سے جڑ گیا ہے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن کا کتاب الہی ہونا واضح ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے کے لیے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ محض نہ ماننے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو کوئی ایسی نشانی بھی ان کو دکھا سکتا ہے جس کے آگے ان کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی نشانی دیکھنے کے بجائے یہ عقل و بصیرت سے کام لیں۔ تاہم اگر ان کی یہی ہٹ دھرمی قائم رہی تو قرآن ان کو جن خطرات سے آگاہ کر رہا ہے ان میں سے ایک ایک خطرہ ان کے سامنے آ کے رہے گا۔ اس کے بعد اسی حقیقت کو مبرہن کرنے کی کوشش کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی سرگزشتیں شروع ہو گئی تھیں کہ ان کو کسی نشانی ہی کی طلب ہے تو ان واقعات سے کیوں نہیں سبق لیتے۔ ان میں سے ہر واقعہ کے اندر نشانی موجود ہے۔ اگر انہی قوموں کی روش انہوں نے بھی اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ خدا کا معاملہ اس سے مختلف ہو جو ان قوموں کے ساتھ ہوا۔ سرگزشتوں کا یہ سلسلہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد تاریخی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی سرگزشت چونکہ اوپر نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو نہیں لیا، بلکہ کلام اصل عمود کی طرف لوٹ آیا کہ یہ قرآن خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ کوئی شیطانی القاء نہیں ہے اور نہ یہ کوئی شاعری ہے۔ اس کی پیشن گوئیاں پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں اور علماء بنی اسرائیل سے ان کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بدقسمت لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی ساری توجہ اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں پر مرکوز کر دینی چاہیے۔ یہ شامت زدہ لوگ خود اپنا انجام بہت جلد دیکھ لیں گے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا ہے، اس کو تمہارے قلب پر امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تاکہ تم لوگوں کو آگاہ کر دینے والوں میں سے بنو، واضح عربی زبان میں، اور اس کا ذکر اگلوں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کے کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے اور وہ ان کو یہ سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں اس کو اسی طرح داخل کر دیتے ہیں، یہ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، پس وہ ان پر اچانک آ دھمکے گا اور وہ اس سے باخبر نہ ہوں گے۔ اس وقت کہیں گے، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے؟ بھلا بتاؤ تو کہ اگر ہم ان کو چند سال اور بہرہ مند رکھیں اور ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو یہ بہرہ مندی ان کے لیے مفید ہوگی؟ ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے پہلے ہوشیار کرنے والے بھیجے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں۔ اور ان کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، اور نہ ان کے لیے یہ لائق ہے، اور نہ یہ ان کے بس کا ہے، وہ سنگن لینے سے معزول کیے جا چکے ہیں۔ بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو کہ تم بھی سزاوار عذاب ٹھہرو، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ اگر یہ لوگ تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو سنا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور خدائے عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو، اس خدا پر جو تمہیں دیکھتا ہے اس وقت جب تم اٹھتے ہو اور دیکھتا ہے جب تمہاری آمد و شد کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان ہے، بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پہ اترتے ہیں؟ وہ لپاٹیوں بدکاروں پر اترتے ہیں جو کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں؟ بس وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا، اور جنہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے عنقریب جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ انہو میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے، کیونکہ اصل سیاق کلام جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا واضح ہے، اس وجہ سے ضمیر مرجع کے بغیر آ گئی ہے۔ تنزیل کے معنی اہتمام کے ساتھ اتارنے کے ہیں۔ یہ قرآن کے منکرین و مخالفین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کاہنوں کے کلام کی طرح کوئی شیطانی القاء نہیں ہے،
بلکہ نہایت اہتمام سے اتارا ہوا اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس وجہ سے اس کی قدر کریں، اس کی تکذیب کر کے اپنی شامت نہ بلائیں۔ نزل بہ الروح الامین۔ الروح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ امین کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کیا وہ بے کم و کاست بغیر کسی ادنیٰ تغیر و تبدل کے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اسلام دشمنی کے جوش میں یہود اور رفافد نے جبریل علیہ السلام پر نعوذ باللہ خیانت کا الزام بھی لگایا ہے۔ بقرہ کی تفسیر میں اس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین ضمیر کا مرجع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس وحی کا محبت تمہارا نفس نہیں بلکہ قلب ہے جو انسان کے وجود کا سب سے اشرف و اعلیٰ حصہ ہے۔ اس وجہ سے اس شبے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں کسی نفسانی وسوسہ یا شیطانی دغدغہ کو کوئی دخل ہو۔ اگرچہ آیت میں خطاب ظاہر الفاظ کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن کلام کا مقصود مخالفین پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ کلام پاکی کا منبع ہے اور پاک منبع سے نکلا ہے، پاک ذریعے سے اترا ہے اور پاک ترین محل میں اس نے اپنا مستقر بنایا ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یہ اس کلام کے اس اہتمام اور شان کے ساتھ اتارے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ یہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم ان لوگوں کو جو خدا اور آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں اس غفلت کے نتائج و عواقب سے اچھی طرح آگاہ کر دو۔ یعنی یہ کلام محض کلام نہیں ہے بلکہ یہ انذار ہے اور تم ایک منذر ہو، اس وجہ سے لوگ اس کو گوش و ہوش سے سنیں، ورنہ ان کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جن کی یہ خبر دے رہا ہے۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ یہ اہل عرب پر اظہار احسان ہے کہ اللہ نے یہ تم پر خاص فضل فرمایا ہے کہ اس نے اس کلام کو نہایت واضح عربی زبان میں اتارا ہے۔ یہ چیز تمہارے لیے باعث شرف بھی ہے اور اس میں تمہارے اوپر اتمام حجت بھی ہے۔ اب تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ تم اس کے سمجھنے سے قاصر رہے۔ اس اہتمام کے بعد بھی اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو اس کی ذمہ داری تمہارے ہی اوپر ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسرَائِیل یہ قرآن کے حق میں سابق صحیفوں کی شہادت کا حوالہ ہے کہ اس کا ذکر اور اس کی پیشن گوئی انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے متعلق تورات، زبور اور انجیل میں جو پیشن گوئیاں ہیں ہم ان کا حوالہ ان کے محل میں دے چکے ہیں۔ ان پیشن گوئیوں سے بنی اسرائیل کے علماء اچھی طرح آگاہ ہیں، اگرچہ ان کی اکثریت نے ان کو چھپایا، لیکن ان کے اندر ایسے علماء حق بھی تھے جنہوں نے ان کو برملا اظہار کیا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ قرآن نے ان کی اس حق پرستی کی جگہ جگہ نہایت شاندار الفاظ سے تعریف فرمائی ہے۔ انہی پیشن گوئیوں اور انہی علماء کا حوالہ دے کر یہ قرآن کے مخالفین سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا قرآن اور اس کے داعی کی صداقت کی یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ وہ کسی مزید نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ دینی معاملات میں اہل عرب اہل کتاب کی برتری تسلیم کرتے رہے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جوش میں وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ جن اہل کتاب نے ان کی پیٹھ ٹھونکی ان کو تو انہوں نے اپنا ہمدرد اور بہی خواہ سمجھا، لیکن جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ان کو انہوں نے، جیسا کہ پچھلی سورہ میں گزر چکا ہے، قرآن کی تصنیف میں شریک سازش قرار دے دیا۔ آیت وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
کہ یہ تعویل جو ہم نے کی ہے نہایت واضح ہے۔ اس کے شواہد پیچھے بھی اس کتاب میں گزر چکے ہیں، آگے بھی آئیں گے، لیکن معلوم نہیں کہ کس طرح بعض فقہا کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ قرآن کسی عجمی زبان میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ بات کسی طرح ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی دوسری زبان میں اگر قرآن کو منتقل کیا جائے تو وہ قرآن نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا، اور ترجمہ اور اصل میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پورے قرآن کو تو درکنار قرآن کی کسی ایک سورہ بلکہ ایک آیت کے ترجمے کو قرآن کی سورہ یا اس کی آیت کا قائم مقام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جو لوگ قرآن کے اعجاز اور سے واقف ہیں ان کا تجربہ تو یہ ہے کہ بعض آیات کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے، مترجم ان میں کوئی ابہام یا اشکال محسوس نہیں کرتا، لیکن برسوں کی محنت کے بعد بھی جب وہ ان کا ترجمہ کرنے بیٹھتا ہے تو ترجمہ کی زبان ان پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود وہ صاف محسوس کرتا ہے کہ ترجمے میں آیت کی بلاغت تو درکنار اس کے پورے مفہوم کو بھی وہ ادا نہیں کر پایا۔ قرآن تو خیر ایک معجزہ کتاب ہے۔ دوسرے آسمانی صحائف جن کے معجزہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا، ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے ترجموں کو ان کی اصل کا قائم مقام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ یہ امر واقعہ ہے کہ یہود و نصارہ کی گمراہی میں بڑا دخل اس چیز کو بھی ہے کہ ان کے صحیفوں کی اصل زبان مٹ گئی اور انہوں نے ان کے ترجمے ہی کو قائم رکھا، پر اپنی تمام فقہ اور سارے علم کلام کی بنیاد رکھی۔ پال نے نصارہ کو گمراہ کرنے میں انجیلوں کے ترجموں سے جو کام لیا ہے اس کی وضاحت ہم اس کے محل میں کر چکے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک یہ استنباط اس آیت سے بالکل بے جوڑ اور بجائے خود بالکل غلط بلکہ دین کے لیے ایک شدید فتنہ ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جن فقہا کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر منسوب کی گئی ہے، لیکن یہ بحث ہمارے موضوع سے الگ ہے، اس وجہ سے ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑنا چاہتے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ یہ اسی امتنان و احسان کے مضمون کی جو آیت 196 میں گزرا مزید وضاحت فرمائی گئی ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اجمی پر اجمی زبان میں اتارا ہوتا اور وہ ان کو سناتا تب تو وہ یہ عذر کرتے کہ عربی کے لیے اجمی قرآن کے کیا معنی، لیکن اب وہ کیا عذر پیش کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے انہی کی بہترین زبان میں اور انہی کے بہترین شخص پر اس کلام کو نازل فرمایا۔ سورہ حامیم سجدہ میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیات کھولی کیوں نہیں گئیں، کلام اجمی اور مخاطب عربی۔ سورہ نحل کی آیت 103 میں بھی اس مضمون کے ایک پہلو کی وضاحت ہوئی ہے، تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ۔ سلکہ کے معنی کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کرنے کے بھی آتے ہیں، یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ قرآن سے جو بدک رہے ہیں اس کا سبب قرآن کی کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں کی خرابی ہے۔ مسلسل مجرمانہ زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان کے دل اس قدر فاسد ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر اب کوئی صحیح چیز قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی۔ ایک غلط روش پر پختہ ہو جانے کے باعث ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے قرآن کی سیدھی باتیں ان کے دلوں کو چیرتی ہوئی داخل ہوتی ہیں اور ان کی طبیعتیں اس کو قبول کرنے سے ابا کرتی ہیں۔ جس کا معدہ فاسد ہو چکا ہو اس کو صالح سے صالح غذا بھی دیجیے تو اس کی طبیعت کو خون نہ آئے گا۔
بلکہ وہ قے کر دے گا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہو چکا ہے، اور یہ بات سنت الہی کے تحت ہوئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ اپنی فطرت مسخ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ اب یہ لوگ قرآن کی صداقت اسی وقت تسلیم کریں گے جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کی قرآن ان کو خبر دے رہا ہے۔ وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، اس کے ظہور سے پہلے ان کو اس کی خبر نہ ہوگی۔ اس وقت وہ نہایت حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت اور ملے گی کہ ہم اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، لیکن اس کا وقت گزر چکا ہوگا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتُمْ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ سوال اظہار تعجب کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ جو چیز شدنی ہے وہ بہرحال شدنی ہے۔ اگر اس میں کچھ دیر ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب یہ اس سے مامون ہو گئے۔ اگر ہم نے ان کو چند سال اور کھانے بسنے کی مہلت دے دی ہے تو اس سے کیا فرق پیدا ہو جائے گا؟ بالآخر تو ان کو اسی چیز سے سابقہ پیش آنا ہے جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر رسول کی بعثت نے اب یہ فیصلہ کن مرحلہ ان کے سامنے کر دیا۔ اس میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو یہ مصلحت الہی سے ہو رہی ہے۔ اس تاخیر کے سبب سے اگر یہ اس سے ناچنت ہو کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی بدبختی ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہ اس سنت الہی کی یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے معاملے میں اختیار فرمائی ہے کہ وہ عادل اور رحیم ہے۔ اس وجہ سے انذار اور اتمام حجت کے بغیر وہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ ذکرہ یہاں رسولوں کے مقصد بعثت کی وضاحت کے لیے ہے، اور اسلوب بیان واضح کر رہا ہے کہ مقصود اس پر خاص طور پر زور دینا ہے کہ بغیر اس یاد دہانی کے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ بغیر یاد دہانی کے ہلاک کرنا ظلم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ سنت الہی کے مطابق تذکیر کے لیے ایک منذر آ گیا ہے۔ اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ عین عدل ہوگا۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ۔ اوپر آیت 196 میں جو بات مثبت پہلو سے فرمائی گئی ہے وہی بات یہاں منفی پہلو سے ارشاد ہوئی ہے۔ ان مثبت و منفی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، شیاطین کا اتارا ہوا نہیں ہے جیسا کہ تم یعنی قریش سمجھتے ہو یا کہتے ہو۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ یہ دلیل ارشاد ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں یہ شیطانی کلام نہیں ہو سکتا۔ پہلی دلیل اس بات کی یہ ہے کہ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ یعنی اس طرح کا کلام اتارنا شیاطین کے لائق کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شیاطین کے مقصد اور ان کے مشن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کلام اتار کر آخر اپنے ہی ہاتھوں وہ اپنی سلطنت برباد کیوں کریں گے؟ بھی عینیہ یہی بات سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے وقت کے فقیہیوں اور فریسیوں کے جواب میں فرمائی تھی، جب انہوں نے آپ کے معجزات کے اثر کو مٹانے کے لیے عوام میں یہ پھیلانا شروع کیا کہ یہ بدروحوں کو لوگوں کے اندر سے نکالنے کا جو کرشمہ دکھاتے ہیں یہ بھوتوں کے سردار بالزبول کی مدد سے دکھاتے ہیں۔ ان کے جواب میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ انجیل میں یوں نقل ہوا ہے، لیکن ان میں سے اشارہ فقیہیوں اور فریسیوں کی طرف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، مگر اس نے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا،
جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی۔ لوکا باب 11 آیات 16 تا 18۔ بعینیہ یہی بات قرآن نے ما ینبغی لہم کے دو لفظوں میں فرما دی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وما یستطیعون، وہ اس طرح کا کلام نازل کر بھی نہیں سکتے۔ قرآن نے قریش کو یہ تحدی بار بار کی کہ اگر تم اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام اپنے شریکوں، شاعروں، کاہنوں اور جنوں کی مدد سے پیش کرو، لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ کلام جنات و شیاطین کے بس کا کام نہیں ہے۔ اگر ان کے بس کا ہوتا تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ گہری دوستی تو قریش اور ان کے کاہنوں کی تھی، آخر انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تیسرا جواب یہ دیا کہ انہم عن السمع لمعزولون، یعنی ان کو ملائے اعلیٰ کی باتوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ ملائے اعلیٰ کی باتوں کی سن گن کچھ کر لیتے ہیں تو یہ محض واہمہ ہے۔ اب تک اگر یہ کچھ کان لگانے اور ٹول لینے کی کوشش کرتے بھی رہے ہیں تو اب اس سے بھی روک دیے گئے ہیں۔ سورہ جن میں خود جنات کی زبان سے ان کا اعتراف یوں نقل ہوا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَاعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اس کو مضبوط پہرے اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے، اور ہم اس میں مختلف ٹھکانوں میں سے کچھ سننے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن اب جو کوئی کان لگائے تو ایک شہاب کو اپنی گھات میں پائے گا۔ سورہ جن کی یہ آیات نظام ملکوت میں ایک اہم انتظام کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو قرآن کو ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انشاءاللہ سورہ کی تفسیر میں ہم اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ یہ اور آگے کی چند آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت کی ہیں۔ خطاب اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اس میں جو عتاب ہے اس کا رخ مکذبین و منکرین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے جو تم پر ظاہر کر دی گئی ہے، تو تم بہرحال اللہ واحد کے ساتھ کسی اور کو معبود شریک نہ بناؤ، بلکہ ان لوگوں کی تمام مخالفت کے علی الرغم اپنے موقف حق پر جمے رہو کہ اس عذاب سے محفوظ ہوگے جو ان مکذبین پر آیا چاہتا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس عذاب سے جس کی خبر دی جا رہی ہے اپنے اہل و عیال کو ہوشیار کر دو، یہ تمہارے عزیز و اقارب ہیں، اس وجہ سے تمہاری خیر خواہی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی خاندان ہی تھا جس کو بیت اللہ کی تولیت اور اہل عرب کی دینی و سیاسی پیشوائی کا منصب حاصل تھا۔ اس وجہ سے قرابت اور سیادت دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیں۔ اگر وہ اصلاح قبول کر لیتے تو دوسروں کی اصلاح کا معاملہ بہت آسان ہو جاتا۔ اس وجہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے قائدین کو انذار کیا ہے۔ عوام کی طرف اس وقت توجہ فرمائی ہے جب قائدین نے اپنے رویے سے مایوس کر دیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے پہلے سارا زور یہود کے علماء پر صرف کیا، لیکن جب وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو انہوں نے عوام کی طرف توجہ فرمائی۔ اسی پہلو سے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربین کے انذار کی ہدایت ہوئی کہ قرابت کا حق بھی ادا ہو جائے، اور اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو آگے کے لیے دعوت کی راہ بھی صاف ہو جائے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے معاملے میں آپ کو یہ ہدایت ہوئی کہ جس طرح کسی خطرے کو محسوس کر کے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھتی ہے، اسی طرح تم ان لوگوں کو اپنی شفقت کے بازوؤں کے نیچے چھپائے رکھو، ان میں سے کوئی غفلت کے سبب سے اس عذاب کی زد میں نہ آ جائے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اس عشیرہ اقربین کے بہت کم افراد شامل تھے جن کے اوپر انذار کی ہدایت ہوئی ہے، بلکہ یہ زیادہ تر عوام کے طبقے کے غریب و نادار لوگ تھے جن کو قریش کے اکابر نہایت حقیر سمجھتے تھے، لیکن ان کے لیے اس شفقت و رحمت کی ہدایت ہوئی اور ان کے لیے اس انذار کی۔ ان اسوکا فقل انی بریء مما تعملون، یعنی اگر تمہارے عشرہ اقربین کے لوگ تمہارے انذار کو خاطر میں نہ لائیں تو تم ان سے صاف الفاظ میں اعلان برات کر دو کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو میں اس کی ذمہ داری سے بری ہوں۔ ہم دوسرے مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ اعلان برات انذار کا آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد رسول کے مکذبین کے لیے عذاب اور رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہجرت کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ یہ اعلان برات تمام انبیاء علیہم السلام سے منقول ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جس طرح اعلان برات کیا وہ پیچھے گزر چکا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، یعنی اس اعلان برات کے نتائج کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنے رب عزیز و رحیم پر پورا بھروسہ رکھو کہ وہ آگے کے مراحل میں ہر مشکل اور ہر خطرے میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد فرمائے گا۔ وہ عزیز ہے، اس وجہ سے جو کچھ وہ کرنا چاہے گا کر ڈالے گا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور رحیم ہے، اس وجہ سے وہ اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا جو اس کی خاطر اپنے عزیزوں قریبوں کو چھوڑیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس اعلان برات کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اپنے ماحول سے کٹ کر ایک نئے ماحول سے جڑتے ہیں، اور یہ نیا ماحول بالکل پردہ خفا میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مرحلہ نہایت کٹھن ہوتا ہے۔ اپنوں کو دشمن بنا لینا دھرانا کہ مستقبل بالکل مجہول ہو کوئی آسان بازی نہیں۔ یہ بازی وہی لوگ کھیل سکتے ہیں جن کو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہو کہ وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔